کہا کہ ہاں اگر رمضان المبارک کی فضیلت پوچھنی ہے تو پھر قبرستان میں چلے جاؤ، جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان سے سوال کر لو، انہیں اب صحیح معنوں میں یقین ہو چکا ہوگا کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ لوگوں جلدی کرو اور دوڑو، بھاگو اللہ کی بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس جنت کو اللہ نے تیار کن کے لیے کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی میں بھی آسانی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، انگنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر و اعلیٰ و بالا پر اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب پر اپنی رحمت فرمائی ہے، کہ اللہ کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں یہ عظیم مہینہ رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور تمام مسلمانوں پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم تمام اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صحابہ کرام کو اس مہینے کی خوشخبری دیتے، اس مہینے کی مبارکباد دیتے، فرماتے کہ میرے صحابہ، اتاکم رمضان، اتاکم رمضان، میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ کی برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اللہ اس مہینے میں شیطانوں کو بھی جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اللہ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا من حرم خیرہا، جس شخص کو اس مہینوں کی برکتوں سے محروم کر دیا گیا، جس شخص کو اللہ نے لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم کر دیا، فقد حرم، پس پھر اس کے مقدر میں محرومی کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا کی، 3 بد نصیبوں کے بارے میں آپ نے بد دعا کی کہ اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ ان میں سے ایک شخص وہ، فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ پھر بھی اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ اب ہر مسلمان کو چاہیے
کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ محنتیں کرے۔ اب اس مہینے میں سستی کو چھوڑ دیں، غفلت کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے بندو، زیادہ سے زیادہ محنت، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، اس مہینے کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اطاعت کریں، فرائض ادا کریں، نوافل ادا کریں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں جلدی کرو اور دوڑو، بھاگو اللہ کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جنت کی چوڑائی بیان کی ہے، لمبائی بیان نہیں کی، اور فرمایا کہ اعدت للمتقین، اس جنت کو اللہ نے تیار کن کے لیے کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی میں بھی آسانی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تو نیکوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جب ان لوگوں سے کوئی گناہ ہو جائے تو کرتے کیا ہیں؟ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اس گناہ پر معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرو، کہ یہ فلاں آدمی جو ہے اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اگر یہ اقامت کے ٹائم مسجد میں موجود ہوتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاؤں۔ اگر فلاں آدمی جو ہے وہ اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس سے مقابلہ کروں اور اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاؤں۔ فاستبقوا الخیرات، اور لوگوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں قیامت کے دن لے آئے گا، اللہ حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں کھڑا کر دے گا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ما من احد یموت الا ندم، قیامت کے دن ہر شخص افسوس کرے گا، قیامت کے دن ہر شخص افسوس کرے گا، ندامت کرے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ جو نیک لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، وہ تو افسوس نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، نیک لوگ بھی اس بات پر افسوس کریں گے کہ انہوں نے نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کما لی۔ جب اللہ کے دربار میں دیکھیں گے کہ ایک نیکی کا اتنا اجر مل رہا ہے، جنت کے اتنے درجات ہیں، تو اس ٹائم افسوس کریں گے کاش کہ ہم زیادہ نیکیاں کر لیتے، کاش کہ دنیا میں آرام تھوڑا کرتے، اعمال زیادہ کرتے۔ اور فرمایا کہ گناہ گار لوگ بھی اللہ کے ہاں ندامت کریں گے، کاش کہ انہوں نے توبہ کیوں نہیں کی، گناہوں سے استغفار کیوں نہیں کی۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو اور دیہاتی کے پاس گئے، آپ سفر میں تھے، اس دیہاتی کے پاس گئے، اس دیہاتی نے آپ کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھا لیا، وہاں سے اس کو الوداع کرنے لگے تو اس بدو سے کہا کہ اذا جئت المدینہ فأتنا، اے انسان اگر تیرا مدینہ میں چکر لگے، تو مدینہ کے پاس سے گزرے تو میرے پاس لازمی آنا، تاکہ میں بھی تیری مہمان نوازی کا حق ادا کر سکوں۔ تو چند دن کے بعد وہ آدمی مدینہ المنورہ میں آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
فَأَكْرَمَهُ، آپ نے اس کی عزت کی، مہمان نوازی کی، اس کے لیے کھانا رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا سل حاجتک، اے دیہاتی اور بدو مجھ سے کچھ مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگو، میں اللہ کا رسول تمہیں عطا کروں گا. جب اللہ کا نبی کسی انسان سے پوچھے کہ مجھ سے کچھ مانگو تو میرے بھائی کچھ بڑی چیز مانگنی چاہیے. اس دیہاتی نے کہا کہ اللہ کے رسول ناقتن ارکبھا، مجھے ایک اونٹنی دے دیں، ایک سواری دے دیں جس پر میں سوار ہوا کروں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تعجب ہوئی، بڑی حیرانگی ہوئی، کیا چیز مانگ رہا ہے. صحابہ کرام نے اونٹنی دے دی. پھر آپ نے فرمایا کہ سل حاجتک، اور کچھ اور میرے سے مانگو. اس نے کہا اللہ کے رسول وَقَلْبًا يَحْرُثُ غَنَمِي، مجھے ایک کتا دے دیں جو میری بکریوں کی حفاظت کیا کرے. صحابہ کرام نے کتا دے دیا. پھر پوچھا، کہا اللہ کے رسول نے میرے صحابی اور کچھ مانگ، سل حاجتک، اور سوال کر. اس نے کہا کہ وَجَارِيَةً تَخْدُمُنِي، اللہ کے رسول مجھے ایک لونڈی دے دیں جو میری خدمت کے لیے میرے گھر میں رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اعجزت ان تکون کعجوز بنی اسرائیل، اور کیا تم اس بات سے عاجز آ چکے ہو کہ جس طرح بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی، بوڑھی عورت تھی، کم از کم اس طرح ہی بن جاتے، کم از کم اتنا سوال ہی کر لیتے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وما عجوز بنی اسرائیل، یہ کیا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کی بڑھیا والا کیا قصہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ان موسیٰ علیہ السلام لما سار بنی اسرائیل، جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر واپس شام میں لے کر جانا چاہا اور لوگوں سے کہا کہ تیاری کر لیں، تو اچانک اندھیرا ہو گیا اور رستہ مل نہیں رہا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، لوگوں سے پوچھا، بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، یہ اللہ نے کیوں اندھیرا کر دیا ہے، کیا معاملہ ہے. تو علماء نے کہا موسیٰ علیہ السلام ان نبی اللہ یوسف علیہ السلام قد عہد الینا، اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے ہم سے یہ عہد لیا تھا، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم جب مصر کو چھوڑو، جب یہاں سے جاؤ گے تو میرے جسم کو بھی قبر سے نکال کر ساتھ لے کر جانا ہے. آپ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب بتاؤ کہ جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، صرف ایک بڑھیا جانتی ہے. اس بوڑھی عورت کو بلایا گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی، انتہائی لڑکھڑاتی ہوئی، انتہائی مشکل سے آ کر کھڑی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این قبر یوسف، اے بڑھیا بتاؤ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. کہا کہ ما ادلک، موسیٰ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، میں قبر کے بارے میں نہیں بتاؤں گی حتیٰ کہ مجھے میرا مطالبہ، میرا سوال دے دو. میرا ایک مطالبہ ہے، تم وہ مطالبہ پورا کر دو، میں تمہیں قبر کے بارے میں بتا دوں گی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا مطالبہ ہے. تو بڑھیا کہتی ہے موسیٰ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں تیرا ساتھ چاہتی ہوں، اللہ مجھے جنت میں تیرا پڑوس دے، تیرا ساتھ دے. اب موسیٰ علیہ السلام یہ سوال سن کے بڑے حیران ہوئے کہ لوگ جنت کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں، اس بڑھیا کو نبی کا ساتھ چاہیے، نبی کی رفاقت چاہیے جنت کے اندر، اور صرف ایک سوال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ سل اعطی سولا، موسیٰ اس کو اس کا سوال دے دو، اس کو کہو اللہ نے تیرا مطالبہ پورا کر دیا. تو اللہ کے بندو، انسان کو چاہیے کہ اپنی ہمت بلند کرے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سستیاں چھوڑ دیں. جناب سیدنا ربیعہ بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ابھی 10 سال کے بھی نہیں تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا ربیعہ سلنی، اے ربیعہ مجھ سے کچھ مانگو، میں اللہ کے نبی تمہیں دینا چاہتا ہوں. اب یہ 10 سال کا بچہ کہتے ہیں اللہ کے رسول انظرنی حتی افکر، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں سوچ کر جواب دوں گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی ربیعہ سوچ لو. ربیعہ چلے گئے، سوچا، سوچ کر تھک گئے. جب واپس آئے پیارے پیغمبر کے پاس، کہا اللہ کے رسول ہاں میں آ گیا ہوں. پوچھا بھائی ربیعہ کیا سوچا ہے،
کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اور چھوٹا سا بچہ کیا مانگ سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی چیز مانگ سکتا ہے، کوئی عہدہ مانگ سکتا ہے، کوئی روپیہ اور پیسہ مانگ سکتا ہے۔ کہا کہ نہیں، کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس دے، اللہ مجھے آپ کا ساتھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ ربیہ کیا کوئی اور چیز تو نہیں مانگنی، کوئی اور مطالبہ تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ نے پوچھا تمہیں یہ کس نے بتایا ہے؟ کسی گھر والے نے کہا کہ پیارے پیغمبر سے یہ سوال کرو؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے سوچا اگر میں دنیا کی کوئی چیز مانگ لوں وہ تو ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، تو کیوں نہ میں جنت کے بارے میں ہی سوال کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ نفل پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، اللہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ دے دے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ میرے صحابہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اللہ نے یہ دروازہ روزہ داروں کے لیے خاص کیا ہے۔ اسی طرح جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الصلاح ہے، وہ اللہ نے نمازیوں کے لیے خاص کیا ہے۔ باب الجہاد اللہ نے مجاہدین کے لیے خاص کیا ہے۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے لیے دروازہ خاص ہے۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، اب دیکھیں وہ کیا سوال کرتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہاں کیا سوال ہے؟ کہا کہ هل على احد ان ينادى من تلك الابواب كلها، اے اللہ کے رسول جو روزہ دار ہیں وہ باب الریان سے بلائے جائیں گے، جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں وہ اس دروازے سے بلائے جائیں گے، جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ دروازے سے بلائے جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کو تمام جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر ایسا ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ارجو ان تکون منہم، اور مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائی صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، کہ لوگوں اللہ نے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے جنہیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے بنایا ہے، اور ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور آگے پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے صحابہ کی تربیت کرنے کے لیے، ان کی ہمت کو بلند کرنے کے لیے فرمایا میرے صحابہ اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس الاعلی، جب اللہ سے سوال کرنا ہے نا تو مطلق جنت کا سوال نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے جو جنت کا سب سے عظیم مرتبہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا، اللہ کی طرف سے ایک صدا لگانے والا فرشتہ صدا لگاتا ہے، آوازیں لگانے والا آوازیں لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکیاں کرنے والے اب اور آگے بڑھ، اے نیکیاں کرنے والے اب زیادہ ہمت دکھا، اب تو نیکیوں کا مہینہ آ چکا ہے، اب تو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ آ چکا ہے، اب اور زیادہ محنت کرو، اب مقابلہ کرو، مسابقہ کرو، آپس میں دوڑ لگاؤ، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کرنے والے کم از کم اب باز آ جاؤ، کم از کم رمضان کا مہینہ آ گیا، اب گناہوں کو چھوڑ دو، اب بے حیائی اور فحاشی کو چھوڑ دو، اب جھوٹ بولنے کو، خیانت کرنے کو، دھوکہ دینے کو چھوڑ دو۔ اور میرے محترم بھائیوں، پتہ ہے جو لوگ دین کے کاموں میں سستی کرتے ہیں، جن کی ہمت بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے، صرف تھوڑے تھوڑے سے اعمال کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، پتہ ہے وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے قرآن نے کن کو ایسا بیان کیا ہے؟ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، اور یہ منافق لوگ ہیں
جب نماز کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نماز میں بہت تھوڑا کرتے ہیں. رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت تمام مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو معلوم ہوتی ہے. اس کی فضیلت میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں. جناب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 لوگ آئے. انہوں نے آ کر اکٹھے اسلام قبول کیا. دونوں نے اکٹھے کلمہ پڑھا. ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ بہت زیادہ نفلی عبادات کرنے والا، نوافل پڑھنے والا، نفلی روزے رکھنے والا، قیام اللیل کرنے والا. اور وہ شخص جو ہے جو زیادہ نفلی عبادات کرنے والا تھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اس کی شہادت کے 1 سال کے بعد جو دوسرا انسان ہے جو کم عبادات کرنے والا تھا وہ اپنی طبعی موت مر گیا. اللہ نے اس کو طبعی موت دی. فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے مرنے کے بعد خواب آیا. میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ انسان جو طبعی موت مرا تھا، جو کم عبادات کرنے والا تھا، وہ اس شہید سے پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی، میں مسجد نبوی کے اندر آیا، میں نے صحابہ کرام سے ایک خواب بیان کیا. سب نے بڑا تعجب کیا. آخر یہ خواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. آپ نے طلحہ بن عبید اللہ کو بلوایا، کہا کہ طلحہ مجھے بتاؤ تمہیں اس میں تعجب کس چیز کا ہے؟ اس میں تعجب والی بات ہی کوئی نہیں. فرمایا کہ جو شخص اپنی طبعی موت مرا ہے، جو کم عبادات کرتا تھا، الیس قد مکث بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ، اور یہ شخص اس شہید کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور اس نے اس 1 سال میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس کے روزے رکھے اور قیام اللیل کیا، جس رمضان کی برکت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جنت میں ان دونوں میں اتنا فرق ہے، ان کے درجات میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. تو میرے محترم بھائیو، یہ رمضان کی فضیلت ہے. اسی طرح ایک عربی عالم دین سے ان سے سوال ہوا. سوال کرنے والے نے کہا کہ بھائی رمضان المبارک کی ذرا فضیلت ہی بیان کر دیں. کہا کہ اللہ کے بندو، میں رمضان کی فضیلت نہیں بیان کر سکتا، میں رمضان کی اہمیت بیان نہیں کر سکتا. کہا کہ ہاں، اگر رمضان المبارک کی فضیلت پوچھنی ہے تو پھر قبرستان میں چلے جاؤ، جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان سے سوال کر لو. انہیں اب صحیح معنوں میں یقین ہو چکا ہوگا کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے. اور حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو انسان مر جاتا ہے، میت مردہ ہوتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ اس کو ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دے، اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے کر ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دے، فرمایا کہ یہ ایک سجدہ اس کے ہاں پوری دنیا سے بہتر ہوتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور سارے کا سارا مہینہ بڑا قیمتی ہے، لیکن اس کا ایک وقت ایسا ہے جو افطاری کا وقت ہے. روزے کی افطاری سے چند لمحات پہلے، تھوڑی دیر پہلے، یہ بہت قیمتی وقت ہے. اور حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث رسول میں آپ نے فرمایا کہ افطاری کے وقت اللہ رب العالمین دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، یہ بہت اہم وقت ہے. اس وقت میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ امت مسلمہ کے حالات صحیح کر دے، اللہ بیماروں کو بھی شفا دے، اللہ تمام مشکلات دور کرے. اسی طرح اس افطاری کے ٹائم میں کوشش کریں کہ ہم اللہ سے جہنم سے آزادی حاصل کر لیں، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اور میری مائیں بہنیں، میری ان سے خاص گزارش یہ ہے، اپنے گھر جا کر اللہ کے بندوں اپنے گھر والوں کو پیغام دو کہ اس افطاری کے وقت کو کھانے پینے میں ضائع نہ کریں. انسان پورا سال کھاتا رہتا ہے، پورا سال ہم بہترین کھانے، بہترین ڈشیں کھاتے ہیں. یہ افطاری کا وقت کھانے پینے کا نہیں، جو تیار کرنا ہے پہلے تیار کر لیں، لیکن افطاری کے وقت فارغ ہو کر جو ہے دعا کریں. اسی طرح میرا آخری پیغام یہ ہے اور آخری بات یہ ہے،
ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے. میرے بھائیوں، اپنے قیام اللیل کی حفاظت کرے. حدیث رسول کے مطابق آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے میں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، اور فرمایا کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جنہیں قیام اللیل کرنے میں سے رات کے جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اللہ ثواب دیتا ہی نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو، کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو، جو صبر کرنے کا مہینہ ہے، احسان کرنے کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بہترین وقت میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں. اللہ مالک ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اسی طرح یہ اعلان ہے، رفٹ ٹرسٹ ہے جو مسجد حاضہ کے قریب یہیں پر ایک ساتھی ہمارے چلاتے ہیں، بھائی چلاتے ہیں، جو پورا سال لوگوں کے لیے کھانا، لوگوں کے لیے جو ہے مزدوروں کے لیے کھانا ہوتا ہے. اس طرح رمضان میں افطاری ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی تعاون کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.